بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینے پر یلغار کرنے والا تھا کہ وہ منگول زیادہ برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ ناظرین کرام، برقہ خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا اور چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقہ خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برقہ خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برقہ خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برقہ خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن سے ہی برقہ خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی، جو تاتاریوں کا شیوا تھا، اور برقہ خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ معترف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برقہ خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقہ خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقہ خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہی ہلاکو خان اور سلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، کو شدید زخم پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ برقہ خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا۔ 1261 عیسوی تک برقہ خان کی سلطنت کفکاز کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی جانب واپس لوٹ آیا، بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان ایلخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تخت و تاراج کرے۔ ہلاکو خان در پردہ سلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچانا چاہتا ہے۔ برقہ خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ برقہ خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا۔ باتو خان نے ہر موقع پر برقہ خان کی مدد و معاونت کی تھی۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی، اس وقت ہلاکو منگو خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور اس کا ارادہ تھا کہ بیبرس سے انتقام لے کر مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کیا جائے، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقہ خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس خط لکھ کر برقہ خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ برقہ خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئیں۔ ہلاکو خان نے جب برقہ خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برقہ خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔ چونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا، اس لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہ جمی تھی۔ برقہ خان کے بھتیجے نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور برقہ خان کا بھتیجا ہلاکو خان کی فوج کو دھکیلتے ہوئے عین دریا کے اوپر لے گیا، جس کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور برف ٹوٹنے سے ہلاکو خان کی آدھی فوج دریا برد ہو گئی۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔
برکہ خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ سو اس شکست میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہوا۔ برکہ خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برکہ خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑ توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ برکہ خان بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا۔ اس کی ماں کی تربیت کا اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برکہ خان 1206 میں پیدا ہوا اور 1266 میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بے لوث، بہادر، نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی۔ سلطان برکہ خان 653 کی ابتدا میں شمالی منگولوں یا تاتاریوں کی ایک بڑی شاخ زرعی قبیلے کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے ساتھ شمالی علاقوں میں بسنے والے بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کیا۔ برکہ خان دین اسلام سے شدید محبت رکھنے والے اور انتہائی غیور شخصیت کے مالک تھے، جن میں عقیدہ اسلام، اسلام کی محبت اور دین اسلام کے دفاع کے جذبے کی جڑیں اتنی مضبوطی سے پیوست تھیں جس کی مثال آج کل کے بہت سے مسلمانوں میں بھی ناپید ہے۔ دین اسلام کی خدمت اور اپنے وقت کے دشمن اسلام ہلاکو خان کے خلاف جو انہوں نے جہاد کیا، وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے بغداد پر تاتاریوں کا حملہ کئی سالوں تک روکے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہلاکو خان کے خلاف ان کی دشمنی اور جنگیں مسلسل جاری رہیں، یہاں تک کہ ہلاکو کی شان و شوکت اور دبدبہ کمزور پڑ گیا۔ برکہ خان کی ہلاکو کے خلاف فتوحات کی وجہ سے ہلاکو خان مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ برکہ خان نے منگولوں کے خاقان اعظم کی تقرری کے موقع پر منگولوں کے اتحاد کا شیرازہ بھی بکھیر دیا۔ اسی طرح برکہ خان نے ممالک اور ان کے بادشاہ کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ہلاکو خان کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ سقوط بغداد سے قبل خلیفہ المستعصم کی بیعت کی، منگولوں کے خلاف جہاد میں ممالک کے ساتھ مل کر شریک ہوئے۔ سلطان بیبرس نے ان کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے اپنے بڑے بیٹے کا نام برکہ خان رکھا۔ برکہ خان ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خیر خواہ رہے، مسلمانوں کی حرمات کا دفاع کرتے رہے، ان کا دل اسلام کے غم میں گھلتا تھا۔ برکہ خان نے اپنے دور میں بہت سی مساجد تعمیر کروائیں۔ ان کے خدمات کی وجہ سے آج بھی انہیں مسلمانوں کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں ایسے عظیم سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔